بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ بے چینی سے اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی صحت کافی دنوں سے گری گری سی تھی۔ آج صبح شوہر کے کام پر جانے کے بعد وہ جب پاس کے کلینک پر گئی تو جو خبر اسے ملی اسے یقین ہی نہ آیا۔ وہ دونوں کب سے اس خبر کے منتظر تھے۔ ان کی شادی کو 7 سال ہو گئے تھے۔ آج جا کر انہیں اللہ نے اس خوشخبری سے نوازا تھا۔ اس کے پاؤں خوشی سے زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ آج اس کی فیملی مکمل ہونے جا رہی تھی۔ اس کا شوہر یہ خبر سن کر کتنا خوش ہوگا۔ وہ خوشی خوشی گھر آئی۔ اس کے چہرے پر شرمیلی مسکان تھی جسے دیکھ کر اس کی دیورانیاں سب سمجھ گئی تھیں۔ ان سب کے 2 3 بچے تھے۔ ایک وہی تھی جو 7 سال سے بے اولاد تھی۔ شکر ہے کہ تانے دینے کے لیے ساس حیات نہیں تھی، ورنہ اس نے اپنی دیورانیوں سے سنا تھا کہ اس کی ساس بہت ظالم تھی۔ اس کی ساس اس کی شادی سے پہلے ہی رخصت ہو گئی تھی۔ اگر وہ آج زندہ ہوتیں تو ممکن تھا کہ ابھی تک اولاد نہ ہونے کی صورت میں یا اسے طلاق دلوا چکی ہوتیں یا پھر اس کے شوہر کی دوسری شادی کروا چکی ہوتیں۔ اس کی بڑی دیورانی کمرے میں تھی جب چھوٹی نے جا کر اسے خبر کی۔ وہ دونوں بہنیں تھیں اور اس کی دیورانیاں تھیں۔ وہ یہ خبر سنتے ہی اس کے پاس آئی تھیں اور اسے مبارکباد پیش کی تھی۔ شکر ہے آپ کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ جیٹھ جی تو بہت خوش ہوں گے، انہیں بتایا تم نے؟ اس کی بڑی دیورانی نے کسی خیال کے تحت پوچھا تھا۔ وہ پھر سے شرما سی گئی تھی۔ نہیں، سوچا تھا کہ انہیں کال کروں، لیکن اب میرا دل یہ ہے کہ انہیں سرپرائز دوں۔ میں ان کے چہرے پر وہ خوشی دیکھنا چاہتی ہوں جو یہ خبر سننے کے بعد آئے گی۔ اس کی دیورانی نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، ہماری کوئی بھی مدد چاہیے ہو تو ضرور بتانا۔ اس نے صرف کہنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ اس کا دماغ اب جلد از جلد کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ اصغر بابا کہاں ہیں؟ اس کے قدم سرونٹ کوارٹر کی جانب تھے۔ وہ اصغر بابا کو ڈھونڈ رہی تھی جو اس گھر کے پرانے ملازم تھے۔ وہ اور ان کی بیوی سالوں سے یہاں کام کر رہے تھے۔ جی مالکن، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ وہ باہر سے اندر کی جانب آئے تھے۔ جی بابا، سب خیریت ہے۔ آپ بس یہ کریں کہ مارکیٹ میں جا کر یہ کچھ سامان ہے یہ مجھے لا کر دیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چٹ اصغر بابا کو پکڑائی تھی، جسے تھامے وہ باہر چلے گئے تھے، جبکہ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا مطلوبہ سامان آ چکا تھا۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی۔ اس کا ارادہ کیک اور اپنے شوہر کی پسندیدہ بریانی بنانے کا تھا۔ اس نے سامان نکالا اور بہت محبت سے پہلے کیک کا مکسچر بنایا۔ جوائنٹ فیملی کے لحاظ سے کیک بڑا بنایا جانا تھا۔ اس نے 2 کیک بنانے کا سوچا، اسی طرح آسانی سے پورے گھر کے لیے مینیج ہو سکتے تھے۔ اس نے مکسچر کو ڈال کر اوون میں رکھا اور اس کے بیک ہونے تک اس نے چاول ابال کر بریانی کا مسالہ بھی تیار کر لیا تھا۔ ایک کیک نکال کر اس نے ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک طرف رکھ دیا اور پھر دوسرے کا مکسچر اوون میں رکھ کر اوون کی ٹائمنگ سیٹ کی۔ پھر مڑ کر بریانی کی تہیں لگائیں اور اسے دم پر رکھ دیا۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے کیک کو سجایا تھا۔ اس کی گئی محنت رنگ لائی تھی۔ ایک کے بعد اس نے دوسرے کیک کو بھی اتنی ہی محبت سے سجایا تھا۔ اس کے لبوں سے مسکراہٹ ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد وہ کمرے میں آئی اور کمرہ سجانے میں مصروف ہو گئی۔ اس کا شوہر دن کا کھانا گھر پر آ کر ہی کھاتا تھا۔ اس کے آنے میں ابھی آدھا گھنٹہ تھا۔ وہ اپنے کپڑے لے کر واش روم گئی اور فریش ہو کر باہر آئی۔ ہلکا پھلکا سا میک اپ کیا اور اب بے چینی سے اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی، یہ جانے بغیر کہ اس کی یہ ساری سجاوٹ، ساری محنت رائے گاں جائے گی۔ اس کے سارے کیے کرائے پر پانی پھرنے والا تھا۔ اچانک ایک دم نیچے شور سمجھ گیا۔ اس کا دل انجانے خوف سے لرز اٹھا۔ یا اللہ، خیر جانے کیا ہو گیا؟ یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں ہمارے گھر میں؟ اس سے پہلے تو کبھی اتنا شور نہیں ہوا، پھر اب؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی، اس کی دیورانی بھاگتے ہوئے اندر آئی۔ وہ بھابھی، وہ وہاں نیچے۔ اس کا سانس سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سے بے حد پھولا ہوا تھا۔ وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی تھی۔ وہ اس کے لیے پانی لینے سائڈ ٹیبل کی جانب گئی۔ جگ اٹھا کر پانی گلاس میں انڈیلا، ابھی اس کی طرف مڑی ہی تھی کہ اس کی بات نے میری جان نکال دی۔ گلاس ہاتھ سے ٹوٹ کر نیچے گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو میرے ساتھ کم سے کم آج کے دن اتنا بیہودہ مذاق نہ کرتی۔ مجھے تم سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ میرا رویہ خود بخود ہی سخت ہو گیا تھا۔ شاید جو میں نے سنا تھا اس کے بعد میرا یہ رد عمل کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نیچے بیٹھ کر کانچ کی کرچیاں چننے لگی تھی، اس سے پہلے کہ میرے پاؤں میں لگ جائیں۔ میری دیورانی آہستہ آہستہ قدم لیتی میرے پاس آئی تھی اور بولی،
بھابھی میری طرف دیکھ کر بتائیں، کیا میرا چہرہ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اور آج سے پہلے میں نے کبھی آپ کے ساتھ کوئی مذاق کیا ہے جو اب اس قسم کا بیہودہ مذاق کروں گی؟ کاش یہ مذاق ہوتا، لیکن یہ مذاق نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ ہوش کی دنیا میں آئیں اور میرے ساتھ نیچے چلیں۔ اس کے لہجے کی پختگی سے میں گنگ رہ گئی تھی۔ تو کیا یہ سب سچ تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں کیسے مان لوں؟ یہ سب جھوٹ ہے یہ سب۔ میرے ہوش و حواس کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ جو خبر مجھے ملی تھی اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے ساتوں آسمان ایک ساتھ ٹوٹ کر مجھ پر آ گرے ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، پھر چند لمحوں میں یہ کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ میرا دل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ افسوس میری قسمت۔ میں اپنی دیورانی کے ساتھ چلتے ہوئے باہر آئی۔ میرے دل میں اور لبوں پر ایک ہی دعا تھی کہ کاش یہ سب جھوٹ ہو، لیکن قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔ مجھے سیڑھیوں سے ہی نیچے کا سارا منظر دکھائی دے رہا تھا اور معاملے کی سنگینی کو میں سمجھ رہی تھی۔ میں شکستہ قدموں سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئی۔ کئی دفعہ میں لڑکھڑائی، مگر میری دیورانی نے مجھے سہارا دیا۔ مجھے ابھی بھی ایک معدوم سی امید تھی کہ میں جو دیکھ رہی ہوں وہ سچ نہیں ہے، صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ لیکن اب میری یہ امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کا خون سے لت پت وجود میرے سامنے پڑا تھا۔ اس کا پورا وجود بے تحاشا سفید پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ سر، کان، ماتھے، ہاتھ، بازو، پاؤں، ٹانگیں، ہر جگہ پٹیاں ہی پٹیاں تھیں۔ لیکن اس کے باوجود اس کے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ یہ سب کیسے؟ ابھی چند گھنٹے پہلے تو میں نے اسے صحیح سلامت گھر سے بھیجا تھا، پھر اسے کیا ہوا یہ؟ اور میں کیوں بے خبر رہی اس سب سے؟ میرا محبوب شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے تو اسے اس کی اولاد کی خبر دے کر اسے سرپرائز دینا تھا، لیکن وہ تو مجھے ہی سرپرائز کر گیا تھا، اور وہ بھی اتنا بھیانک سرپرائز۔ میں نے تو کبھی اس کے بغیر جینے کا تصور ہی نہیں کیا تھا۔ اب میں کیسے رہوں گی؟ میرے دیور نے بتایا کہ صبح 9 بجے کے قریب میرا شوہر آفس سے نکل کر نیچے آ رہا تھا۔ لفٹ خراب ہونے کے باعث وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کی ایک ضروری میٹنگ تھی، لیکن چوتھی سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہی اس کا پیر پھسلا اور وہ بری طرح سے گرتا ہوا نیچے آیا۔ جب تک ہم اس کے پاس پہنچے وہ آخری سیڑھی پر آ گیا تھا۔ ہم اسے فوراً ہسپتال لے کر گئے۔ وہ کچھ گھنٹے ہی زندہ رہا اور پھر ہم نے تمہیں بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے اپنی قسم دے کر منع کر دیا۔ ہم یہی سمجھے کہ وہ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ ویسے بھی ابھی ٹھیک ہو کر اسے گھر لے آئیں گے، لیکن اگر ہمیں ذرا سا بھی پتہ ہوتا کہ یہ سب ہو جائے گا تو ہم کبھی تم سے نہ چھپاتے۔ میرے سسر نے آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا، جبکہ بڑی دیورانی نے مجھے گلے سے لگایا تھا۔ پھر اس نے میرے زیورات اتارے اور چادر سے میرا منہ بھی صاف کر دیا تھا۔ میں ساکت سی ان کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، اور پھر میں ایک دم چونک کر ہوش میں آئی۔ میں دھاڑے مار مار کر اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ مجھے اپنے ساتھ منسلک دوسرے وجود کا خیال آیا۔ صرف میں ہی نہیں، اس کی قسمت میں بھی سیاہی بھر گئی تھی۔ اس بچے کی کیا زندگی ہوگی جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا تھا؟ وہ اب کس کے سہارے پلے گا؟ کس کی انگلی پکڑ کر چلے گا؟ میں جیسے کوئی پتھر سی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کی میت اس حالت میں نہ تھی کہ زیادہ دیر رکھی جاتی۔ 4 گھنٹے بعد ہی اس کی میت اٹھا لی گئی تھی۔ میں بیٹھی فرش کو گھور رہی تھی جب میرے سسر اور دیور میرے شوہر کی تدفین کر کے واپس آئے۔ میری دیورانی نے فوراً سے آگے بڑھ کر میرے سر اور منہ پر دوپٹہ کیا تھا۔ اب میں عدت میں تھی اور شوہر کے بھائیوں سے میرا پردہ تھا۔ میرے سامنے اب پہاڑ جیسی زندگی پڑی تھی جو مجھے اکیلے ہی گزارنی تھی۔ میری بڑی دیورانی نے مجھے کچھ ضروری اور ہدایات کر کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی، لیکن میں نے اس کی کوئی بات سنی ہی کب تھی؟ میں تو اپنے ہی ماتم میں تھی۔ میرا دکھ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اتنے عرصے سے میرے شوہر کو خوشخبری کا انتظار تھا، اور آج جب خوشخبری آئی تھی تو وہ منہ موڑ کر جا چکا تھا۔ دن سست روی سے گزرتے جا رہے تھے۔ مجھے تو ایک ایک دن 1 سال کے برابر لگتا تھا۔ آج میرے شوہر کو مرے 1.5 مہینہ ہو چلا تھا۔ میں اپنے کمرے میں تھی جب میری بڑی دیورانی کی 16 سالہ بیٹی چھوٹی دیورانی کی 12 سالہ بیٹی کا ہاتھ پکڑے میرے کمرے میں آئی۔ ان کے ہاتھ میں اپنا کچھ سامان تھا جو وہ آ کر میرے کمرے میں سیٹ کرنا شروع ہو گئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ پوچھتی، دونوں دیورانیاں سامان سے لدی پھندی میرے کمرے میں آ گئی اور بولی، برا مت منانا، لیکن اب سے ہنا اور عالیہ تمہارے کمرے میں ہی رہیں گی۔ نیچے ان کے کمرے کے ساتھ تم جانتی ہو کہ ابو جی کا کمرہ ہے، وہ ساری رات کھانستے ہیں تو اس سے بچیاں تنگ ہوتی ہیں۔
اسی لیے ہم انہیں یہاں شفٹ کر رہے ہیں۔ میں کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن میرے الفاظ جیسے کہیں گم سے ہو گئے تھے۔ میں نے اپنا ضروری سامان سمیٹا تو چھوٹی دیورانی نے مجھے اس کے ساتھ والے کمرے میں بھیج دیا، حالانکہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی یہاں بھیج سکتی تھی، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ کچھ دیر بعد مجھے اس کمرے سے بھی رخصت کر دیا گیا، پھر ایک کے بعد ایک کمرہ کرتے کرتے انہوں نے مجھے اسٹور روم میں ہی منتقل کر دیا تھا۔ میں بھی چپ چاپ لبوں پر کفل لگائے ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنی ہوئی تھی، اور کرتی بھی تو کیا کرتی، کس کے سر پر کچھ کرتی۔ انہوں نے سارے کمرے اپنے بچوں کو دے دیے تھے، میرے اور میرے بچے کے نصیب میں اسٹور روم ہی آیا تھا۔ ان سب کے لیے شاید میں ایک بوجھ بن گئی تھی جب ہی اس طرح مجھے کونے میں پھینک دیا تھا۔ دیورانیوں نے ایک دم آنکھیں پھیر لی تھیں۔ قصور ان کا بھی نہیں تھا، کب تک مجھے بٹھا کر مفت میں کھلاتے رہتے۔ میرا کمانے والا تو مجھے لوگوں کے آسرے پر چھوڑ گیا تھا، اب نہ جانے میری زندگی میں آگے کیا کیا ہونے والا تھا۔ مجھے اس اسٹور روم میں رہتے 4 مہینے ہو گئے تھے، میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی، اس کے باوجود بھی کسی کو مجھ پر رحم نہ آتا۔ دیورانی نے کام والیوں کی چھٹی کر دی تھی، اب سارا کام مجھی سے لیا جاتا۔ بقول ان کے روٹی کو حلال کر کے کھانا ہے تو کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ خیر، دن گزرتے جا رہے تھے، میں بھی ان کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی۔ میرا سامنا ان سے کم ہی ہوتا تھا۔ میں صبح ان کے اٹھنے سے پہلے ہی ناشتہ بنا کر اور صفائیاں کر کے آ جاتی تھی، اور دوپہر اور شام کو جب کمرے میں ہوتی تو اس وقت اپنا کام ختم کر لیتی تھی۔ میرے شوہر نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا کچھ نہ کیا تھا، اور وہ آج اسے اس کا یہ صلہ دے رہے تھے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب میرے کمرے کے دروازے، مطلب کہ اسٹور روم کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں نے وقت دیکھا تو رات کے 1:15 کا وقت تھا۔ اتنی آدھی رات کو کون آ گیا؟ میں نے سر پر دوپٹہ جماتے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے میرے 7 دیور کھڑے تھے۔ میں ایک طرف کھڑی تھی سو وہ سارے اندر آ گئے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ محبت جھلک رہی تھی۔ میں دنگ رہ گئی تھی۔ ان کے چہرے پر انوکھی سی چمک اور مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے جب وہ 7 میری جانب بڑھے اور میرا نام نوشین ہے، میرا تعلق 12 کھو سے ہے۔ میں یتیم تھی، دادا دادی نے پالا تھا، اور میرے 18 برس کے ہوتے ہی میری شادی کر دی گئی۔ میری شادی دادا کے جاننے والوں میں ہی ہوئی تھی، ان کا ہمارے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ منصور مجھ سے عمر میں 12 سال بڑے تھے۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن پھر دادی کے سمجھانے پر مان گئی تھی۔ میری شادی ایک بھرے اور بڑے سسرال میں ہوئی تھی۔ ساس حیات نہیں تھی، ایک سسر تھے اور 8 ان کے بچے۔ منصور کے علاوہ ان کے 7 بیٹے اور تھے جو منصور سے چھوٹے تھے۔ سسر فوج سے ریٹائرڈ تھے۔ منصور نے تعلیم کے ساتھ ساتھ گھر کی کفالت کا ذمہ بھی اٹھا لیا تھا۔ وہ ایک محنتی اور مخلص انسان تھا اور اپنے بھائیوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ یوں تو بڑا ہونے کے ناطے سب سے پہلے اس کی شادی ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ اپنے بھائیوں کا کچھ کر کے ہی اپنے بارے میں سوچنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے 5 بھائی بیاہ دیے تھے، جن میں سے 2 جوڑیاں جڑواں کی تھیں۔ عمر اور عمیر جڑواں تھے، اس کے بعد فہد اور عاصم جڑواں تھے۔ سب سے بڑا منصور اور اس سے چھوٹا تیمور، پھر علیم، پھر اویس اور اس کے بعد عمر، عمیر اور فہد اور عاصم تھے۔ منصور نے سب سے پہلے 12 کمروں کا ڈبل اسٹوری مکان بنایا تھا، جس میں 6 کمرے اوپر اور 6 نیچے تھے۔ اس کے بعد اس نے ماں کو کہا کہ اس کے بھائیوں کی شادیوں کی تیاریاں کریں۔ تیمور اور علیم کی شادی اکٹھی ہوئی تھی، پھر اس کے بعد عمر، عمیر اور فہد کی شادیاں ہوئیں۔ اب منصور، اویس اور عاصم ہی رہتے تھے۔ ان کا ابھی شادی کا کوئی پلان نہیں تھا کیونکہ وہ بھابھیوں کے ساتھ اپنی ماں کا رویہ دیکھ چکے تھے۔ خیر، ایک دن شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ ان کی موت کے 2 سال بعد آج میری اور منصور کی شادی تھی۔ میں اپنے دادا دادی کی دعاؤں میں رخصت ہو کر اپنے نئے گھر آ چکی تھی۔ میرے دیوروں اور دیورانیوں نے میرا بہت اچھا استقبال کیا تھا۔ منصور نے میرے سارے خدشات دور کر دیے تھے۔ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں بھی ان کی محبت کی اسیر ہو گئی تھی۔ منصور نے اپنے بھائیوں کو الگ الگ ان کا حصہ بھی دے دیا تھا، لیکن وہ لوگ اپنا سب کچھ ڈبو چکے تھے۔ منصور میرا بہت خیال رکھتے تھے، نہ جانے ہمارے رشتے کو کس کی نظر لگ گئی۔ شادی کو 7 سال ہو گئے تھے لیکن ہماری کوئی اولاد نہ تھی۔ پھر ایک دن مجھے خوشخبری ملی اور اس کے ساتھ ہی بری خبر بھی۔ منصور بھی اپنی ماں کے پاس جا سوئے تھے۔ اس کے بعد تو میں جیسے سب پر بھاری ہو گئی تھی۔ اس نے آج 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ سب ہسپتال میں اس کے گرد جمع تھے۔ وہ بار بار اس کے بچوں کو گود میں لیے چوم رہے تھے۔
ایک چھوڑتا تو دوسرا اٹھا لیتا، دوسرا چھوڑتا تو تیسرا۔ اس کے بچے کسی فٹ بال کی طرح اپنے اس جنجال پورا کے خاندان کے افراد میں گھوم رہے تھے۔ اس کے لب مسکرائے تھے کہ شاید اب ان بچوں کی وجہ سے اس کی زندگی آسان ہو جائے۔ 3 دن بعد مجھے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ سب پچھلے 3 مہینے سے میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آ رہے تھے۔ شاید انہیں اپنے بھائی کی قربانیاں یاد آ گئی تھیں جو اس نے ان سب کے لیے دی تھیں۔ لیکن اب میرا دل اس گھر میں جانے کو بالکل بھی نہیں کر رہا تھا۔ میری دادی تو نہیں رہی تھی، لیکن دادا ابھی بھی حیات تھے۔ میں اپنے دادا کے پاس ہی جانا چاہتی تھی۔ ویسے بھی اب میرا اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہ تھا جب میرا محرم ہی نہ تھا۔ میں نے اپنے سسر سے بات کی تو ایک دم ان کے چہرے کی مسکراہٹ ماند پڑ گئی۔ پھر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے کہ میں جانتا ہوں تمہیں اس گھر سے بہت تکلیفیں ملی ہیں، اب تم اس گھر میں قدم بھی نہ رکھنا چاہو گی، لیکن ایک بار میری ان بے رونق آنکھوں کو دیکھ لو۔ کب سے حسرت تھی منصور کے بچوں کو گود میں کھلانے کی۔ میں تو شاید کب کا مر گیا ہوتا، لیکن شاید دیکھو مجھے یہ دن دیکھنا تھا، اسی لیے ابھی تک زندہ ہوں۔ اب اگر یہ خوشی اس بوڑھے کو مل ہی گئی ہے تو کیا تم مجھ سے یہ خوشی چھین لو گی؟ میں اپنے جیتے جی ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اب جب تک میں زندہ ہوں تب تک تم اسی گھر میں رہو گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اب تم اسے میرا حکم سمجھو یا پھر التجا یا پھر میری خود غرضی، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس جمعے تمہارا نکاح عاصم سے پڑھوا دوں۔ میں سسر کی بات سن کر چیخ ہی اٹھی تھی۔ وہ ایسا کیسے سوچ سکتے تھے؟ اگلے ہی لمحے انہوں نے مجھے پھر سے مخاطب کیا اور بولے کہ میں ایسا کرنے کا مکمل حق رکھتا ہوں۔ تمہارے پاس میرے بیٹے کی اولاد ہے، اگر فرض کریں کہ تم ان کو لے کر چلی بھی جاتی ہو تو بھی باہر کوئی بھی کسی کے بچوں کو قبول نہیں کرتا، تو میں اپنا خون کسی بھی صورت اس گھر سے باہر نہ جانے دوں گا۔ اگر تم نے گھر چھوڑا تو تمہیں بچے بھی چھوڑنے پڑیں گے، اس لیے بہترین حل یہی ہے کہ تم عاصم سے نکاح کر لو۔ وہ تمہارا ہم عمر بھی ہے اور ہو بہو منصور کی کاپی ہے۔ بچوں کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ آگے اب تمہاری مرضی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب ایسا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں مجھے اس گھر سے جانے نہیں دے رہے۔ میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ پچھلے 3 ماہ سے یہ سب مجھ پر بے حد مہربان ہو رہے تھے، لیکن جو پہلے 6 ماہ ان لوگوں کی وجہ سے مجھے اذیت ہوئی وہ میرے ذہن سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے تو ان کی ایک دم کایا پلٹ جانے کی وجہ سمجھ میں نہ آئی تھی۔ کچھ تو تھا ان سب کے دلوں میں اور ان سب کے دماغوں میں جس سے میں انجان تھی، جو یہ مجھ سے چھپا رہے تھے، ورنہ یہ سب محض منصور کے بچوں کے لیے ہی ہوتا تو وہ پہلے اسے تکلیف کیوں دیتے۔ ان کی یہ کایا اس رات کے بعد پلٹی تھی۔ یقیناً اسی رات ہی کچھ ایسا ہوا تھا جس رات یہ سارے اس کے کمرے میں آئے تھے۔ اسے اب اس رات کے بارے میں پتہ لگانا تھا۔ وہ ساتوں اس کی طرف بڑھ رہے تھے جبکہ وہ نامحسوس انداز میں اپنے قدم پیچھے لے رہی تھی۔ جب اگلے ہی لمحے وہ ایک دم بھونچ کر رہ گئی، اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک دم اپنے پاؤں ان کی گرفت سے چھڑوائے۔ وہ حیرت زدہ سی رہ گئی تھی۔ ان ساتوں نے اس کے پیروں میں بیٹھ کر اس کے پیر پکڑ لیے تھے۔ ہمیں معاف کر دیں بھابھی، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم آپ سے بہت شرمندہ ہیں، آپ سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں رہے ہیں۔ آپ ہمارے بھائی کی محبوب بیوی تھیں، ہمیں آپ کا خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم بے حس ہو گئے تھے، ہم بھول گئے تھے، ہم جو کچھ بھی ہیں بھائی کی وجہ سے ہی ہیں، ہمیں آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے قدم پیچھے کھینچ لیے جب اس کی دیورانیاں بھی اندر آ گئی، وہ بھی اس سے شرمندہ لگ رہی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان پر یقین کرے یا نہ کرے۔ کیا پتہ یہ اسے دھوکہ دے رہے ہوں، لیکن وہ ایسا کیوں کریں گے؟ اسے کوئی وجہ سمجھ میں نہ آئی تو اس نے سر جھٹک دیا۔ اسے واپس سے اس کے اپنے کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ دیورانیاں، دیور، سسر سب میرے آگے پیچھے گھومتے نہ تھکتے تھے۔ ان کی مکھن بازیاں صبح شروع ہوتی اور رات گئے تک جاری رہتی، لیکن اب میں تھک گئی تھی۔ اب مجھ میں مزید برداشت نہ تھی۔ اب مجھے جلد از جلد سب پتہ کرنا تھا، پھر چاہے اس کے لیے مجھے عاصم سے نکاح جیسا کڑوا گھونٹ ہی کیوں نہ بھرنا پڑے۔ میں خود کو ذہنی طور پر عاصم سے نکاح کے لیے تیار کر چکی تھی، کیونکہ اپنے بچوں کو میں کسی صورت نہ چھوڑ سکتی تھی۔ میرے بچے ہی میرا کل سرمایہ تھے اور منصور کی آخری نشانی بھی۔ میں کیسے انہیں یوں چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ میں نے اپنے سسر کی مرضی پر سر جھکا دیا۔ جیسے ہی میں نے یہ خبر سنائی سب کے چہرے کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ ان کے چہرے چمک اٹھے تھے جیسے نہ جانے ان کو کون سا خزانہ مل گیا ہو۔ اگلے ہی دن میرا اور عاصم کا نکاح کروا دیا گیا تھا۔ دن گزرتے گئے، میری خاطرداریوں میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے ان سب سے کوئی مطلب نہ تھا۔
اور آخر کار وہ دن آ گیا۔ ہم سبھی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جب میرے سسر کمرے سے نکل کر باہر آئے۔ انہوں نے جو کچھ مجھے کہا، مجھے ایسے لگا کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اوہ، تو یہ سب اس لیے کیا گیا تھا۔ میں حیرت سے اپنے سابقہ شوہر کے بھائیوں اور خود غرض باپ کو دیکھ رہی تھی، جنہوں نے میری ساری خوش فہمیاں دور کر دی تھیں۔ دراصل منصور ہی اپنے ان 7 بھائیوں کا کفیل تھا۔ ساس نے اپنی زندگی میں ہی ساری جائیداد کے برابر حصے کر کے سب کو ان کے حصے کی جائیداد دے دی تھی، لیکن یہ ان کا غلط فیصلہ تھا۔ سوائے منصور کے باقی سب اپنا پیسہ، اپنی دولت لٹا چکے تھے۔ کسی نے عیش و عشرت پر لگا دیے اور کسی کو ٹھگ لیا گیا۔ یوں وہ سب منصور کے رحم و کرم پر آ گئے تھے۔ منصور چونکہ اپنے بھائیوں سے بہت محبت کرتا تھا، اسی لیے اس نے بنا پیشانی پر بل ڈالے اپنے بھائیوں اور ان کے بچوں کے اخراجات کا ذمہ اٹھا لیا تھا۔ اس نے کبھی اپنے باپ، اپنے بھائیوں اور ان کی اولادوں کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی تھی، لیکن جب اس کی باری آئی تو بجائے احسان کا بدلہ احسان سے دینے کے، ان پر میں اور میری ہونے والی اولاد بوجھ بن گئے تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی ایک بار بھی آ کر مجھ سے نہ پوچھا تھا کہ آپ کو کچھ چاہیے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ میں نے ان سے کبھی کچھ مانگا ہی کب تھا؟ میں تو بس سکون سے اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی، جو ان کو منظور نہیں تھا۔ پھر جب ان کو منصور کے وکیل سے ملاقات کے بعد پتہ چلا کہ منصور نے اپنی ساری دولت جائیداد میرے نام کر رکھی ہے، تو ایک پل کو وہ کڑ کر رہ گئے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ منصور ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تبھی ان لوگوں نے میٹھی چھری سے مجھ پر وار کرنے کا سوچا اور بچوں کو ڈھال بنا کر ایک دم سے ہی سارے بدل گئے۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ سارا دن مجھے مسکے کیوں لگائے جاتے تھے۔ اسی باعث میرا اور عاصم کا نکاح بھی کروایا گیا تھا۔ ان سب کی مرضی تھی کہ میں اپنی ساری جائیداد عاصم کے نام کر دوں یا پھر سسر کے نام۔ جھوٹی محبت کی آڑ میں دولت کے لیے یہ کھیل رچایا گیا تھا۔ میرے اعتماد کو بری طرح ٹھیس پہنچی تھی۔ اگلے ہی دن میں نے وکیل بلایا اور کاغذات بنا کر ساری جائیداد عاصم کے نام کر دی اور اس سے طلاق کا مطالبہ بھی کر دیا۔ میں اپنا سامان پیک کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور عاصم آ کر میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا گنہگار ہوں۔ یہ سچ ہے کہ میں نے پیسے کے لالچ میں آپ سے شادی کی تھی، لیکن آپ کی اچھائی اور ملنساری دیکھ کر میں خود کو آپ سے محبت سے نہیں روک پایا۔ میں نے جائیداد ہمارے بچوں کے نام کر دی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف اور صرف آپ سے ایک موقع کے علاوہ۔ میں اسے کوئی جواب نہ دے پائی۔ میرا بھروسہ بری طرح ٹوٹا تھا، اب کسی پر اعتبار کرنا مشکل تھا۔ میں نے بچوں کی خاطر اسے ایک موقع دے دیا۔ اس نے خود کو ثابت کر دکھایا تھا، وہ ایک اچھا شوہر اور باپ ثابت ہوا تھا۔ ہم نے باقیوں سے تو وہ گھر نہ چھینا کیونکہ ان کے چھوٹے بچے تھے، اگر میں ان سے چھت چھین لیتی تو وہ کہاں جاتے۔ عاصم نے سب کی آنکھیں کھلوا دی تھیں۔ وہ مجھے اور بچوں کو لے کر ایک نئے گھر میں منتقل ہو گیا۔ اس کی عادت واقعی میں منصور جیسی تھی۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے بھائیوں کی مالی مدد کرتا رہا تھا۔